بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى ليؤمنوا بالله ورسوله وتؤقروه وتسبحوه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوانان اسلام اور اسلامی مائیں اور بہنیں اور معصوم بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب اور سورہ توبہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اے وہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پر اپنی جانب سے اور اپنے فرشتوں کی جانب سے درود و سلام بھیجتا ہے. لہٰذا ایمان والوں سے بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان کے مطابق خطبہ جمعہ کے عنوان کو جو آج آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتے ہیں، اس کا عنوان ہے درود شریف کی فضیلت و اہمیت. حاضرین جمعہ، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے دین و ایمان کی جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، یہ نعمت بڑی نعمت ہے. دین کی نعمت اور ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کے اتمام کے بعد، اس نعمت کو مکمل فرمانے کے بعد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام ایک مکمل دین، اور اس دین کے مکمل ہونے کے بعد، اس دین کے تکمیل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور سند اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور اس دین کے تعلق سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا. اور یہ دین اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے جس کو اللہ نے خود کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین سے میں تمہارے لیے راضی ہوں. اس دین کے علاوہ کوئی اور دین ناقابل قبول، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کا اگر وہ پیروکار بن جاتا ہے، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دین کا اگر وہ ماننے والا ہو جاتا ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بھی تباہی اور بربادی کے دہانے پہنچ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا دین، مکمل دین اور رحمت والا دین اور نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ ہم اور آپ تک کیسے پہنچا، ہم اور آپ تک کیسے یہ دین ملا، اور ہم اور آپ اس دین کے متوانے کیسے ہوئے، اس توحید کے ماننے والے کیسے ہوئے.
اس دین و ایمان کو پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقِ کوثر آپ علیہ السلام نے ایک نہیں دو نہیں ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا ہے. آپ کے عظیم احسانات ہم اور آپ پر ہیں. آپ ساری کائنات کے لیے محسن انسانیت. آپ علیہ السلام کا بہت اونچا مقام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی رسالت اور آپ کی رحمت کا دائرہ کار بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ اس قدر محسن تھے, آپ کا اس قدر احسان ہے انسانیت پر کہ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا اگر ہم ماحول دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانیت اپنا سبق بھول چکی تھی. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. حیوانیت, بربریت, جانوریت, یہ تمام کے تمام اوصاف انسان کے اندر پیدا پائے جاتے تھے. انسان اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا تھا. یہ انسان زندہ رہنے کے باوجود بھی زمین پر مردہ لاشوں کی طرح چلا کرتا تھا اور اس کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی. لیکن پیارے نبی علیہ السلام اس دین اسلام کو لے کر آئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں. آپ نے اعلان فرمایا, توحید کی دعوت دی تو پھر سے مردہ انسانوں کے اندر زندگی ڈال دی. آپ نے پھر سے حیوانیت کو ختم کرتے ہوئے انسان کو بھولا ہوا انسانیت کا سبق سکھایا. اس انسان کو, اس سماج کو, اس معاشرے کو جہاں انسانیت کا کوئی مقام نہیں تھا, اس کو انسانیت کا نہ صرف سبق سکھایا بلکہ اس کو دوسروں کے لیے جینے والا بنا. وہ سماج جس سماج کے اندر ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی, عقیدے کا بگاڑ, وہ سماج جس کے اندر اخلاقیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, وہ سماج جہاں معاملات کے اندر کوئی معاملات کوئی اصول اور ضوابط نہیں تھے, وہ سماج جہاں انسانیت کے خون کے در پر بیٹھے ہوئے تھے. بھائی بھائی کا قتل کرتا تھا, باپ بیٹے کا, باپ بیٹی کا قتل کرتا تھا, بیٹی کو باپ زندہ درگور کر دیتا تھا اور تھوڑی تھوڑی سے باتوں کے اوپر سالہ سال تک جنگیں کیا کرتے تھے. ایسے گئے گزرے ماحول میں نبی علیہ السلام جس پیارے دین کو لے کر آئے اور نبی علیہ السلام اپنی محنتیں, اپنی کاوشیں اور اپنے احسانات کے ذریعے انسانیت کو پھر سے انسان بنایا. یہ حقیقت ہے اور یہ آپ علیہ السلام کا احسان ہے کہ وہ دنیا, وہ انسان جہاں انسان کا نام مٹ چکا تھا اور حیوان بھی انسان سے شرما جاتا تھا, ایسے سماج نے آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ساری دنیا انسانیت کے درمیان توحید کا نعرہ بلند فرمایا اور انسانیت کے لیے تڑپ اٹھے اور انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ علیہ السلام رات و دن کی محنتیں کیا کرتے تھے, پیٹ پر پتھر باندھ کر محنتیں کیا کرتے تھے. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, آپ کو پتھروں سے مارا جاتا تھا, آپ کو لہو لہان کیا جاتا تھا, آپ کے اوپر تانے کسے جاتے تھے, آپ کو گالی گلوچ دیا جاتا تھا, آپ کو غلط ناموں سے پکارا جاتا تھا, آپ کو کوئی مجنون کہتا, کوئی پاگل کہتا, کوئی دیوانہ کہتا, کوئی جادوگر کہتا, کوئی شاعر کہتا, کوئی دونوں خاندانوں میں پھوٹ ڈالنے والا کہتا اور بہت کچھ کہا جاتا تھا. آپ کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, معاشی طور پر, اخلاقی طور پر ہر طریقے سے آپ کو ٹارگٹ کر کر آپ کو ستانے کی ناکام کوششیں کی جاتی تھی. لیکن آپ علیہ السلام کس تڑپ میں, کس لگن میں, کس شوق میں ان تمام چیزوں کو برداشت کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے انہی احسانات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ شورى کی آیت 4 کے اندر بیان فرمایا لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پہنچا رہے ہیں. آپ اس غم میں, آپ اس فکر کے اندر, آپ اس تڑپ کے اندر, آپ اس غم کے اندر پگھلے جا رہے ہیں اور آپ کو غم کھایا جا رہا ہے. اس بات کا غم, کس بات کا غم ہے؟ آپ کو سروری کا غم نہیں تھا, آپ کو سرداری کا غم نہیں تھا, آپ کو دنیا داری کا غم نہیں تھا, آپ کے اپنے لہو لہان ہونے کا کوئی غم نہیں تھا, آپ کے جسم اتھر پر مارے جانے والے پتھروں کا کوئی غم نہیں تھا, آپ کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا کوئی غم نہیں تھا, طائف کے میدان میں آپ کو ستائے جانے کا آپ
को कोई गम नहीं था, आपको जो है नमाज की हालत में आपकी पीठ पर ऊंट की ओजड़ी रखी जाने का कोई गम नहीं था, हालत सजदे में आपके गले के अंदर चादर डालकर मोड़ने का कोई गम नहीं था, आपकी दो लफ्ज़े जिगर, आपकी दो बेटियों को एक साथ तलाक देने का आपको कोई गम नहीं था, आपके घर में पकड़ने वाली आंधी में आपकी चाची जो है कचरा डालती है उसका कोई गम नहीं था, आपको जो है अबू लहब ने गालियां दिया उसका कोई गम नहीं था, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए उसका कोई गम नहीं था, आपको पत्थरों से मारा गया उसका कोई गम नहीं था, आपको जादूगर कहा गया उसका कोई गम नहीं था, आपको शायर कहा गया उसका कोई गम नहीं था, आपको पागल कहा गया उसका कोई डर नहीं, उसका कोई गम नहीं था, आपको मजरूर कहा गया उसका कोई गम नहीं था, आपके सामने हर तरीके की मुसीबतें रखी गई, आपको कत्ल करने की नाकाम और नापाक कोशिशें की गई उसका कोई गम नहीं था, गम था तो सिर्फ एक ही गम था, तरफ थी तो सिर्फ एक ही तरफ थी, वो तरफ ये कि इंसानियत को जो है इंसानियत की गुलामी से आजाद किया जाए, इंसानियत को माबूदाने बातिला की परस्ती से निकाला जाए और रब की गुलामी के अंदर रब की गुलामी की जंजीरों में झगड़ा जाए। अल्लाह ने आपके इसी तरफ के बारे में अल्लाह ने खुद गवाही दी, लअल्लक बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, क्या ऐ नबी ऐसा मालूम होता है कि आप ये इंसान ईमान नहीं लाने की वजह से ये अहले मक्का, ये अहले मुशरिकीन अरब आपकी इस दावत को कबूल नहीं करने के गम में आप अपने आप को हलाक कर रहे हैं, आप पिघले जा रहे हैं, आप गम उठा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ के अंदर भी इस बात का तज़किरा फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी गम का तज़किरा करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे दरमियान जिस नबी को भेजा उस नबी का तारुफ करवाते हुए फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मैंने तुम्हारे दरमियान जिस रसूल को भेजा है, जो रसूल तुम्हारे दरमियान आया है, वो रसूल तुम्हारे बारे में इतना हिर्समंद है, इतना लालची है कि तुम इस्लाम कबूल करो, तुम राह रास्त पर आ जाओ, तुम जन्नत के रास्ते को इख्तियार कर लो, गुलामों की तुम जो है बुतों की गुलामी को छोड़कर रब की गुलामी को इख्तियार कर लो, बंदों की बंदगी से हटकर रब की बंदगी कबूल कर लो, खालिक कायनात के दरबार में तुम आ जाओ, जन्नत के तुम हकदार हो जाओ। इसी तरफ और इसी फिक्र के अंदर वो हिर्स और लालच के अंदर था और तुम्हारे ताल्लुक से रऊफुर रहीम, रऊफ बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, कि वो मोमिनों के ऊपर रहीम भी है, रऊफ भी है, मुशफिक भी है, राफत भी उसकी सिफत है, रहमत भी उसकी सिफत है, वो तुम्हारे लिए तड़पता था। हज़रात, मुहसिन इंसानियत के एहसानात का तज़किरा ये कुतबे की तमहीद के अंदर मैं आपको क्या बताऊं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात तो इस कदर है कि न सिर्फ इंसानों पर बल्कि कायनात के चप्पे चप्पे पर, जिन व इंस के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पत्थर और कंकरों के ऊपर, शजर व हजर के ऊपर, नदी और तालाब पर, हर चीज पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात हैं। लेकिन इस एहसान का बदला हमें और आपको क्या देना चाहिए? मुहसिन इंसानियत का बदला हम और आप क्या दे सकते हैं? मामूली सा कोई आदमी एक गिलास पानी हमें और आपको पिला देता है तो हम उसके एहसान मंद होते हैं, उसके हक में दुआ करते हैं, उसको जज़ाकल्लाह खैर कहते हैं, कम से कम अल्फाज के अंदर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये मुहसिन इंसानियत जिसने सारी जिंदगी हमारे और आपकी रहबरी, जिसने सारी जिंदगी और सारे तकालीफ इंसानियत के लिए बर्दाश्त किए, इस मुहसिन इंसानियत का एक हक हम पर यह बनता है कि हम नबी पर दरूद व सलाम भेजें, नबी पर दरूद व सलाम भेजें। ये नबी के जो हुकूम बताए गए हैं उनमें से एक हक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम भेजना है। और किस कदर भेजना है और किस जज्बे के साथ भेजना है, किस लम्हे के किस जज्बे के अंदर डूब कर भेजना है, हमें और आपको अंदाजा होना चाहिए कि जिस नबी ने हमारे दीन व ईमान के लिए अपने पैर में कांटा चुभाना पसंद किया था, जिसे उस वक्त तकलीफ हुई थी, जिस नबी ने ओहद के मैदान में अपने दंदान मुबारक शहीद कर लिए थे, जिस नबी ने ताइफ के मैदान में लहू नहान और बेहोश हो गया था, उस नबी के मोहब्बत में, उस नबी की मोहब्बत के इजहार में हमें और आपको पूरी तरह डूब कर दरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला
मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये नबी का हक, ये नबी की इज्जत, ये नबी की तौक़ीर, ये नबी के लिए शर्फ की बात है, ये नबी के लिए तकरीम की बात है, ये नबी के लिए ताज़ीम की बात है। हम जो दुआया कलिमात नबी अलैहिस्सलाम के हक में भेजते हैं, ये दुआया कलिमात का बड़ा ऊंचा मुकाम है, बड़ी इसकी फजीलतें हैं, बड़ी इसकी अहमियतें हैं और फायदे भी हमी को है, फायदे भी हमी को है। दुनिया के अंदर भी फायदा, आखिरत के अंदर भी फायदा। बज़ाहिर हम नबी पर दरूद पढ़ते हैं, बज़ाहिर नबी पर हम सलाम पढ़ते हैं, लेकिन उसका फायदा दुनिया और आखिरत में हम इंसानों को होता है। आइए चलते हैं आप अलैहिस्सलाम के ऊपर इस फजीलत, इस दरूद को पढ़ना क्यों जरूरी है। एक और हदीस शरीफ में आपकी खिदमत में पेश करता चलूं, जिसको इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम इब्न माजाह, इमाम नसई, मुख्तलिफ अइम्माए मुहद्दिसीन ने जो है इस हदीस को नकल फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम ने ईमान वाले के ईमान का पैमाना बताया, ईमान वाले के ईमान का वजन बताया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई आदमी जब तक ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक कि उसके नजदीक मैं, जब तक कि उसके नजदीक मेरा मुकाम उसके आलो औलाद से, उसके माँ बाप से, उसकी दौलत से, उसके खजानों से, उसकी जायदाद से बढ़कर मोहब्बत वाला ना हो जाए। आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में, और मोहब्बत का इजहार दरूद और सलाम, मोहब्बत का इजहार दरूद और सलाम का कसरत से पढ़ना मोहब्बत का इजहार, मोहब्बत के इजहार में इताअत है, मोहब्बत के इजहार के लिए इत्तिबा है, मोहब्बत के इजहार के लिए ईमान है, मोहब्बत के इजहार के लिए आप अलैहिस्सलाम के अहकामात की पैरवी। आप अलैहिस्सलाम की बड़ी रहमतें और बड़े एहसानात हम और आप पर है। आप अलैहिस्सलाम पर जो हुकूक आयद होते हैं उनमें से एक हक दरूद है, दरूद और सलाम है। आप लोगों के सामने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत मैंने की है उसकी तफसीर में इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो तुसब्बिहूहु के बाद कि वो तशरीफुहु व तकरीमुहु, कि इस आयत करीमा के जरिए, इस दरूद के जरिए आप अलैहिस्सलाम की इज्जत, आपका मुकाम, आपकी तौक़ीर और आपकी अज़मत बयान की जा रही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला भी अपने नबी पर दरूद और सलाम भेजता है, मलाइका भी भेजते हैं और ईमान वालों को भी कहा गया है कि भेजे। आइए देखते हैं कि नबी पर ईमान भेजने का फायदा क्या है, नबी पर दरूद पढ़ने का फायदा क्या है, उसकी फजीलत क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम दरूद और सलाम नहीं पढ़ते हैं, हम दरूद और सलाम तो पढ़ते ही हैं, लेकिन वो दरूद पढ़ते हैं, वो सलाम पढ़ते हैं जिस तरह दरूद पढ़ने का नबी ने हुक्म दिया है, जिस तरह सलाम पढ़ने का नबी ने हुक्म दिया है, और वहां पढ़ते हैं जहां पढ़ने का नबी ने हुक्म दिया है, वहां नहीं पढ़ते हैं जहां नबी ने पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। वो सलाम नहीं पढ़ते हैं जो सलाम नबी ने नहीं सिखाया है, वो दरूद हम नहीं पढ़ते हैं जो दरूद नबी ने हमें नहीं सिखाया है। जिस दरूद को नबी ने सिखाया, जिस सलाम को नबी ने सिखाया, जहां पढ़ने का हुक्म दिया वही पढ़ते हैं, वही सलाम पढ़ते हैं, वही दरूद पढ़ते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी हैं और इमाम नसई रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को नकल फरमाया। इस हदीस के जरिए दरूद और सलाम की फजीलत हमें मालूम होती है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन व हुद्दत अन्हु अशरा क़तियातिन व रुफ़िअत लहु अशरा दरजात। सुभान अल्लाह। एक जानिब दरूद की फजीलत और दूसरा एक मर्तबा दरूद पढ़ने का फायदा मुझे और आपको किस कदर मिल रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन, कोई भी बंदे मोमिन जो है मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाते हैं, 10 दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। एक मर्तबा दरूद पढ़े, 1 मिनट का काम अपने नबी मुहसिन इंसानियत पर दरूद पढ़े, उसका हक अदा करे, बदले में 10 दर्जात उसके बुलंद हो जाए और हुद्दत क़तियात हो, और अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर। 10
درجات کی بلندی اور 10 گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت اور 10 نیکیاں اسے مل جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام پر درود پڑھنے کا ایک اور فائدہ اس کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ تم میں سے وہ آدمی ہوگا، میرے قریب وہ آدمی رہے گا تم میں سے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامہ یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ تم میں سے ساری انسانیت میں سے اور سارے مومنوں میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس پر درود پڑتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن جنت میں داخلہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جنت کا اگر مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور جنت میں قربت نبویہ اگر مل جائے تو اور بھی نور علی نور۔ تو ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے درجات بلند ہوں گے، ہمارے اور آپ کے درجات بلند ہوں گے، اور ہمارے اور آپ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ذریعے نبی کے درجات کی بلندگی کی دعا مانگنا، نبی کے لیے مقام محمود کے لیے وسیلہ مانگنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ایسے آدمی کے حق میں سفارش کروں گا، ایسے آدمی کے حق میں سفارش کروں گا۔ شفاعت کے نت نئے دروازے کھولے گئے ہیں، نت نئے راستے کھولے گئے ہیں، شفاعت پانے کے بہانے ہزاروں انسان نے بنایا ہے، لیکن صحیح طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے طریقوں میں سے ایک صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے حق میں وسیلہ طلب کرتا ہے، وسیلہ مطلب کوئی اور بات نہ لے آپ، ہمیں اور آپ کو پیارے نبی علیہ السلام نے اذان کے بعد کی جو دعا سکھائی ہے، اس دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندے مومن مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہراتا ہے اور اذان کے اختتام پر پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا، وبعثه مقاما محمودا۔ یہ مقام محمود کی بہت سارے اقوال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقام محمود جنت کے اندر بہت اونچا مقام ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، لہٰذا تم میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام محمود مجھے عطا کرے۔ نبی کے مقام محمود کے لیے اگر ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، مجھ پر واجب ہو جاتا ہے، میں حقدار ہو جاتا ہوں کہ اس بندے کے حق میں کل قیامت کے دن سفارش کروں، میں اس بندے کے حق میں شفاعت کروں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ نبی کی شفاعت اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو نبی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ آئیے ایک اور میں آپ کے خدمت میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ درود ہم پڑھتے ہیں، درود ہم پڑھتے ہیں، گناہ ہمارے مٹائے جاتے ہیں، درود ہم پڑھتے ہیں، درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں، درود ہم پڑھتے ہیں، ہمارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، درود ہم پڑھتے ہیں، ہمارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، درود ہم پڑھتے ہیں، ہمارے دنیا کے مسائل، ہمارے دنیا کی ٹینشنیں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے یا 10 مرتبہ درود پڑھنے سے ہمارے ٹینشن، ہمارے مسائل، ہمارے پرابلمز، ہمارے غم، ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو دعا کے اندر آپ کے حق میں درود پڑھتا ہوں، تو کیا میں درود جو ہے دعا کا ایک حصہ پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن شِئْتَ، اگر تم جتنا چاہے پڑھو،
اور اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھو. تو حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں دعا کا آدھا حصہ درود کے لیے وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، تم جتنا درود پڑھنا چاہے پڑھو، وَإِن زِدْتَ، اگر تم اور زیادہ کرنا چاہے تو اور بہتر ہے. پھر حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں کیا میں جو ہے توٹھل یعنی 2 ثلث اپنے دعا کے ٹائم کے اندر سے درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا ما شئت، تم اس سے اور بھی زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھو. تو حضرت عبید بن کعب نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر میں پوری دعا کا وقت جو ہے درود پڑھوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آپ نے فرمایا کہ اذن تکفى حمك ويغفر لك ذنبك، کہ رواہ ترمذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبید بن کعب اگر تم پوری دعا کے اندر درود ہی پڑھتے چلے جاؤ گے، مجھ پر سلام ہی پڑھتے چلے جاؤ گے، اور صرف تمہاری دعا کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی درود اگر انسان پوری دعا کے اندر پڑھتے بیٹھے گا، شروع میں رب کی تعریف کے بعد، شروع میں رب کی توحید کی بات، شروع میں رب کی عظمت کے بیان کرنے کے بعد اگر یہی درود پڑھتے ہوئے اپنی دعا کو ختم کرے گا، آپ نے فرمایا تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غم کے لیے، تمہارے گناہوں کے لیے، تمہارے ٹینشنوں کے لیے، تمہاری پریشانی کے لیے، تمہارے دکھوں کے لیے، تمہارے پرابلمز کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کافی ہو جائے تو ہمارا کون سا ٹینشن باقی رہے گا؟ اللہ کافی ہو جائے تو ہمارا کون سا گناہ باقی رہ جائے گا؟ اللہ کافی ہو جائے تو ہمیں کون سی پریشانی ستائے گی؟ اللہ کافی ہو جائے تو ہمارا کون سا کام نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تب تو تمہارے گناہ اور تمہارے غموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے گا. حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا طریقہ بتایا. بہت ساری روایات حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، مختلف صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سیکھا. آپ سے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں سلام بھیجنا تو معلوم ہے، نماز کی حالت میں درود کیسے پڑھنا چاہیے؟ آپ نے اسی درود ابراہیم کو سکھایا. آپ نے اسی درود ابراہیم کو سکھایا. مختلف الفاظ ہیں لیکن یہی درود ہے. آج مارکیٹ کے اندر نہ جانے کتنے درود کی کتابیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں. کیسی کیسے درود بنا لیے گئے، کیسے کیسے نقرے بنائے گئے اور کیسے کیسی محفلیں بنائی گئی ہیں جس کا نبی علیہ السلام کی احادیث میں کہیں کہیں دور دور تک بھی تذکرہ نہیں ملتا ہے. ہزار درود نیتا جی کا، مختلف درود تاج، درود کمال، مختلف قسم کے نام کے آج کتابیں اور درود بنائے گئے اور مختلف محفلیں جمائے جاتے ہیں. ان کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں. درود کب پڑھنا چاہیے؟ درود نماز کی حالت میں پہلے قاعدے اور دوسرے قاعدے میں درود پڑھنا چاہیے. درود جو ہے ہر اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے. نبی علیہ السلام پر درود مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہونے کی دعا سے پہلے اور مسجد سے نکلتے وقت مسجد سے نکلنے کی دعا کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. درود نماز جنازے میں پڑھنا چاہیے. درود دعا شروع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کبریائی بیان کرنے کے بعد درود پڑھنا چاہیے اور دعا کے اختتام پر درود پڑھنا چاہیے. درود کب پڑھنا چاہیے؟ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. درود کب پڑھنا چاہیے؟ صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے. درود کب پڑھنا چاہیے؟ غم اور خوشی، غم اور تکلیف کے موقع پر درود پڑھنا چاہیے. درود کب پڑھنا چاہیے؟ درود جو ہے اذان سننے کے بعد، اذان کی دعا سے پہلے پڑھنا چاہیے اور خطبہ جمعہ کے اندر درود پڑھنا چاہیے. مختلف یہ مواقع ہیں درود پڑھنے کے، لیکن آج مارکیٹ کے اندر آج مسلمانوں کے درمیان درود پڑھنے کے جو مواقع ہیں ان مواقعوں کو چھوڑ کر اپنی جانب سے جو ہے بہت سارے مواقع تلاش کر لیے ہیں. اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے. انہی موقعوں میں سے ایک موقع صبح اور شام کا ہے. اس حدیث کو سنیے اور آپ اہتمام کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صبح کرتا ہے اور 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اور شام ہوتی ہے اور شام میں 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے فائدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسى 10 ادركته الشفاعة يوم القيامة رواه الطبراني۔ کوئی بندہ صبح میں 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اور شام ہوتے ہی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ ادرکتہ الشفاعۃ یوم القیامہ، کہ وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا، میری شفاعت کو پا لے گا۔ لہٰذا ایسے مواقعوں کو ہم اور آپ گوانا نہیں چاہیے۔ اس طرح کے مواقعوں پر ہمیں اور آپ کو درود پڑھنا چاہیے صبح شام۔ صبح شام کی جہاں ہم دعائیں کا اہتمام کرتے ہیں وہیں پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نبی پر ہم اور آپ درود ابتدا اور انتہا میں پڑھیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ان مواقعوں پر جو ہے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ جمعہ اس کی بڑی فضیلت، اس کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن درود کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ الصاعقہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضة علی، کہ لوگوں جمعہ جو ہے تمام دیش کے اندر تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ جمعہ تمام دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن ہے۔ اسی دن آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے، اسی دن سور پھونکا جانے والا ہے۔ لہٰذا اس دن جو ہے فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم اس دن جو ہے مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر بھیجا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے جو زمین پر ہر جگہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی بندے مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقرر کردہ فرشتے اپنی ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس درود کو لے جا کر پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فلاں بندے نے، فلاں اللہ کے بندے نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود کا، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملنے پر اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جب ہم پڑھتے ہیں تو کیسے پہنچایا جاتا ہے، کب پہنچایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جواب دیتے ہیں۔ البتہ اتنا یاد رکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام، اسی حدیث کے آخری میں صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارا پڑھا ہوا درود، آپ پر ہمارا پہنچایا ہوا سلام کیسے پہنچایا جاتا ہے جبکہ مٹی آپ کو کھائی چکی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو، مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے یا انبیاء کے نبیوں کے جسموں کو ختم کرے۔ گویا انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو، ان کی باڈیوں کو جو ہے مٹی ختم نہیں کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ ردت روحی، کہ میری روح کو جو ہے لوٹایا جاتا ہے اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے آپ کو درود پڑھا ہے، فلاں بندے نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو پھر میں جو ہے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اور مسئلہ الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کون سی زندگی گزار رہے ہیں، یہ برزخ کا معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندہ عطا کردہ زندگی کا معاملہ ہے، یہ اخروی معاملہ ہے۔ دنیا کی جیسی زندگی پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے مثال نہیں دے سکتے کہ جس طرح یہاں انسان جی رہا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر باحیات ہے۔ یہ غلط بات ہے، بلکہ ہمارا ایمان بس اتنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے اٹھایا جاتا ہوں، میری روح لوٹائی جاتی ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں، اور میرے جسم کو اور دوسرے تمام انبیاء کے جسموں کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ بس اسی پر ہم کو ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ کیسے زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہاں کیسے ہو رہی ہے، کیا آپ سانس لے رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان تمام مسائل، ان تمام کے بارے میں ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ چلتے پھرتے ہم جو ہے درود کو اپنی زندگی کا ایک جزء لائق بنا لے کہ ہمیشہ ہماری زندگی میں ہم گاڑی چلا رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، ٹریفک سگنل پڑا ہوا ہے درود پڑھ رہے ہیں، ہم مسجد میں آ رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، ہم گھر میں جا رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، ہم تنہا ہے درود پڑھ رہے ہیں۔ درود کا اس قدر اہتمام
توفیق کیجئے کہ ہمارے غم ہلکے ہو جائے, ہمارے گناہ مٹ جائے, ہمارے درجات بلند ہو جائے, ہماری دنیا کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے, ہماری اولاد کی پریشانیاں دور ہو جائے, ہمارے رزق کے اندر برکتیں ہو جائے, اور اس ان تمام چیزوں سے بڑھ کر نبی کی قربت ہمیں جنت میں مل جائے, اور نبی کی شفاعت ہمیں مل جائے, ہمیں اور آپ کو مل جائے. اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ اللہ لہذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں وہی درود پڑھنا چاہیے جو درود نبی نے صحابہ کو سکھایا, وہی پڑھنا چاہیے جہاں صحابہ کو نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مقام پر کسی اور طریقے سے کوئی اور محفل جما کر کوئی اور طریقے سے ہمیں اور آپ کو درود نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر آسمان کے تاروں سے بڑھ کر, زمین کے ذرات سے بڑھ کر, آسمان کے قطرات سے بڑھ کر, زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کے پتوں سے بڑھ کر نبی پر اللہ کہا کروڑوں درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے ایک عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کے نبی کی شفاعت عطا فرمائیے, آپ کے نبی کی قربت عطا فرمائیے, آپ کے نبی کی جنت میں رفاقت عطا فرمائیے. آپ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا جو طریقہ آپ کے نبی نے بتایا ہے اس طریقے کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اللہ ہمیشہ کثرت سے آپ کے نبی کا ذکر اور آپ کے نبی کا درود ہمیں اپنی زبانوں پر اپنی زبانوں کے ذریعے پڑھتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیشہ آپ کے نبی کے حق میں دعا کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. اللہ آپ کے نبی کی قربتیں اور آپ کے نبی کی شفاعت عطا فرمائیے. اللہ جتنی بشارتیں آپ کے نبی نے درود پڑھنے کے لیے کہا ہے اللہ وہ تمام بشارتیں ہمیں عطا فرمائیے. اللہ ہمیں بخیل بننے سے بچا دیجئے. اللہ آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو, جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہ ایسا ہمیں نہ بنائیے. اللہ ہر محفل کے اندر آپ کے نبی پر درود پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کے نبی پر درود پڑھے بغیر کسی بھی محفل کو ختم کرنے سے ہمیں بچائیے. اللہ کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا جس محفل کے اندر مجھ پر درود نہیں پڑھا جاتا ہے وہ محفل نحوست سے بھر جاتی ہے. اللہ ایسی محفلوں سے ہمیں بچائیے. اللہ ہمیں درود پڑھتے ہوئے جنت کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنے میں غفلت کرتا ہے وہ جنت کا راستہ کھو جاتا ہے. اللہ ایسے غافلین میں ہمیں نہ پیدا فرمائیے. اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنا دیجئے. اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے. اللہ زمین پر جتنی مسجدیں ہیں ان کی حفاظت فرمائیے. اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے. اللہ حرمین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ان کے اعمال کو قبول فرمائیے. اللہ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسجدوں کی خدمت کرنے والے ہیں, مسجدیں بنانے والے ہیں, اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دیجئے. اللہ آپ کے نبی نے فرمایا من بنا مسجدا بنى الله له بيتا في الجنہ, کہ اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا جو زمین پر اللہ کے لیے گھر بناتا ہے, اللہ آپ کے نبی کا وعدہ ہے, آپ کے نبی کی بشارت ہے کہ آپ جو ہے جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں. اللہ آپ کے بہت سارے بندے آپ کے گھر بنا رہے ہیں, آپ کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں, آپ کے گھروں کی تعمیر میں وہ حصہ لے رہے ہیں. اللہ ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ جنت میں آپ گھر بنائیے. اللہ ان کے حق میں گھر کا جو وعدہ کیا گیا ہے اللہ اس وعدے کو پورا فرمائیے. اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. اللہ عالم عرب کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. اللہ ہمارے ملک کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و آشتی عطا فرمائیے. اللہ جہاں ناپاک سازشیں ہمارے ملک کے اندر کی جا رہی ہیں اللہ اس خوارانہ فسادات کی سازشوں کو ناکام اور نامراد بنا دیجئے. اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و آشتی کی فضا کو عام کر دیجئے. اللہ اتحاد و اتفاق ہمارے درمیان پیدا فرمائیے. اللہ مسلمان کو حق اور حق پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اللہ آپ کے جہاں جہاں بندے مسجدوں کے لیے تڑپ رہے ہیں ترس رہے ہیں اللہ وہاں انتظام فرما دیجئے. اللہ آج بھی ایسے بہت سارے گاؤں بہت سارے قریے موجود ہیں اللہ جہاں آپ کے ماننے والے بندے موجود ہیں لیکن اللہ آپ کا گھر وہاں موجود نہیں ہے جہاں وہ جا کر آپ کی خدمت میں سر جھکا سکے. اللہ ایسے گاؤں میں ایسے قریوں میں بھی مسجدیں بنانے اور وہاں تعمیر کرنے اور وہاں تک ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. اللہ جتنے لوگوں نے ہم سے درخواست کی ہے اور جو درخواست نہیں کی ہے اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو اللہ شفا عطا فرمائیے. اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں انہیں بھی شفا دیجیے. اللہ جو دوا خانوں میں ایڈمٹ ہے اللہ انہیں بھی شفا دیجیے. اللہ
اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اللہ جتنے قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما دیجئے، اللہ سود سے بچا دیجئے، حرام سے بچا دیجئے، اللہ رشوت سے بچا دیجئے، اللہ حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اللہ جو کچھ آپ عطا فرما رہے ہیں اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائیے، اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ جن کو اولاد ہے اللہ ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے، اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح بیویاں عطا فرمائیے، اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرمائیے، اللہ جتنے ماں باپ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اللہ ہم میں سے جن کے والدین یا ایک یا دو زندے ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے آپ کی رضامندی حاصل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ آپ کے گھروں کی خدمت کرنے والوں کے گھروں کو آپ آباد فرما دیجئے، اللہ ان کی زندگیوں کو خوشحال کر دیجئے، اللہ ان کے آل و اولاد کو نیک بنا دیجئے، اللہ ان کے حق میں ان مساجد کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اللہ ان کے حق میں اللہ جتنی دنیا کی اور آخرت کی سعادتیں ہیں عزتیں ہیں اللہ اس تمام کی تمام چیزیں عطا فرمائیے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب بر رؤوف رحیم ورب